سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، اولاد دی، حتیٰ کہ ہر طرح کی نعمتیں دی تھیں۔ شیطان کہنے لگا ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ ان کو دنیا کا مال و متاع ملا ہوا ہے، ذرا لے کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے۔ اللہ کی اجازت سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ کہنے لگا اولاد تو ہے، ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا صحت تو ہے، اللہ رب العزت نے ان کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح کے دانے نکال دیے، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم ان دانوں سے بھر گیا۔ وہ دانے اتنے بڑے زخم بن گئے کہ اس میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے، اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے، زبان سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نکلتی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے کہ جب میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا بنایا تو نیچے کیوں گر رہا ہے۔ 18 سال کے بعد شیطان بہت پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے چیلے نے کہا میاں تم نے جس طرح اس کے جد امجد کو بھول میں ڈالا تھا کیوں نہ ہم ان پر بھی وہی گر آزمائیں۔ کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ وہ ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور کہنے لگا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہوئی، ہر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کو صحت ملے۔ کہنے لگا اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئی، کہنے لگی میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے آ کر پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور فرمایا تو نے اس وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا کہ تو نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا اور ایسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا۔ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا، سوچنے لگا کہ یہ 2-4 سال اور اسی طرح گزرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری سے پریشان ہو جائے۔ ایک دن اس نے کیا سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میری زندگی کا جو وقت گزرا وہ تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہے تو اگر آپ مجھے 100 سال کی زندگی بھی دیں گے تو میں 100 سال بھی اس حال میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا واقعی یہ اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس پیارے نبی علیہ السلام کو صحت دی۔ بیماری کی حالت میں بیوی کو کہا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، لہٰذا اب بات بھی پوری کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا تم درخت کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو اور 100 کو باندھ کر اس کے جسم پر ایک مرتبہ مارو گے تو 100 کوڑے سمجھے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ خود بتا دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کرامن کاتبین یعنی جو فرشتے روزانہ بدل رہے ہوتے ہیں نیکی اور برائی لکھنے والے، ان میں سے نیکی کے فرشتے کو تو روزانہ بدلتے رہتے ہیں مگر گناہ کے فرشتے کو نہیں بدلتے، وہ وہی فرشتہ رہتا ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی میں نیکی کا فرشتہ روزانہ آ کے بدل رہا ہوتا ہے اور گناہوں والا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ تو لکھے ہوں گے اور ان گناہوں پر گواہی دینے کے لیے ایک فرشتہ ہوگا، جبکہ اس کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ رب کریم فرمائیں گے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کر لوں؟ چنانچہ اللہ فرمائیں گے
جاؤ میں نے بندے کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے 3 انعامات۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ ایک جگہ فرمایا نعم العبد، میرا کیسا اچھا بندہ تھا، اِنَّهُ اواب، اور وہ میری ہی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ 3 باتیں کہیں اور ان کے 18 سال کی تکلیف کا حق ادا کر دیا۔ قیامت تک ان صفات کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیمار پرسی۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیماری کے ایام کے بعد پوچھا گیا، حضرت یہ صحت کا زمانہ اچھا ہے یا وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ فرمانے لگے صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات عجیب یہ ہے کہ جب میں بیمار تھا اور صبح ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے۔ مجھے اس بات سے اتنی لذت ملتی تھی کہ پورا دن مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جب شام ہوتی تو اللہ پھر عیادت فرماتے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے۔ اس سے ساری رات مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیماری تو چلی گئی لیکن اللہ رب العزت کی عیادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ مریض کے لیے اجر و ثواب۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے کراہنے کی جو آواز نکل رہی ہے یعنی ہوں ہر مرتبہ کراہنے پر سبحان اللہ کہنے کا اجر لکھا جائے، اور اگر درد کی وجہ سے مریض چیخنے لگے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح کے مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ آدمی اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں دشمن پر پلٹ کر حملہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال آپ کو سنایا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سب معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔